ایک خواب۔ ایک رات میں نے خواب دیکھا کہ میں ایک کچی سڑک سے ریل کی پٹری عبور کرنا چاہتا ہوں، مگر خود بخود ایک لوہے کا پھاٹک بند ہوا اور میرا راستہ مسدود ہو گیا۔ دوسرے دن ہی سردار سوہن سنگھ کا تبادلہ ہو گیا۔ وہ چھجو نگر چلے گئے، میں بے یار و مددگار رہ گیا۔ ان کی روانگی سے تیسرے روز مجھے بخار نے آ دبایا اور ساتھ ہی چیچک بھی نکل آئی۔ اب یہ ایسا وقت درپیش تھا کہ میں بیمار، والد ضعیف اور ناتواں، زندگی خدا کے سوا ہر سہارے سے مایوس ہو گئی۔ اب کھانے پینے کا دار و مدار پھر بوڑھی والدہ کے سینے پرونے پر آ گیا، مگر میں دیکھتا تھا کہ اب تو ان میں بھی محنت مشقت کا بوتا نہیں رہا، لیکن کیا کرتا۔ ہماری حویلی کے دوسری طرف سیانیوں کا بڑا گھیر تھا، اس میں ان کے کئی خاندان آباد تھے اور ایک زمانے سے وہ کاشتکار پیشہ ہی چلے آ رہے تھے۔ اس گھیر کے کپڑے سینے سے میری والدہ کو جو معاوضہ ملتا، اسی سے دوا دارو اور کھانے پینے کا سامان آتا۔ بڑی تکلیف کے بعد پھنسیاں ذرا خشک ہوئیں اور مجھے کچھ ہوش آیا، لیکن پھنسیوں کی کثرت سے تمام جسم ابھی تک ایک زخم کی طرح تھا جس پر پپڑی آ گئی ہو۔ میں کرتا پہنتا تو جگہ جگہ زخموں پر چپک جاتا اور میری والدہ بڑی مشکل سے آہستہ آہستہ جدا کرتی، لیکن روز بروز زخموں کے انزمال ابھر رہا تھا اور کھرنڈ سخت ہو رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ گھر میں نہ کھانے پینے کو کچھ ہے، نہ دوا دارو کا کوئی پیسہ، تو مجھ سے رہا نہ گیا اور چادر اوڑھ کر مزدوری کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ والد صاحب کے ایک کرم فرما شیخ نادر حسین ملے۔ میں نے سلام علیک کیا۔ جواب کے بعد انہوں نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ میں مزدوری کی تلاش میں نکلا ہوں۔ ناظر حسن، اس حالت میں مزدوری کیسے کرو گے؟ میں، یہ جو آپ زخم دیکھ رہے ہیں یہ تو زخموں کے نشان ہیں، زخم نہیں ہیں۔ میں تندرست ہو چکا ہوں، اب کوئی تکلیف نہیں۔ وہمی لوگ یوں ہی چھوت چھات کے خوف سے بتکتے ہیں۔ ناظر حسن، اچھا تو ہمارے قبرستان کے باہر گوہر کے اوپر ہی جہاں ہماری امرودوں کی باغیچی ہے، قریب 1.5 بیگھے میں ناگفنی کھڑی ہے، اسے کاٹ کر برابر باڑ کے نیچے، کھائی کے نیچے پانی میں پھینک دو اور کیاری صاف کر دو۔ اس میں امرودوں کے بچے لگانے ہیں، مگر پہلے طے کر لو کیا لوگے؟ میں، ذرا میں دیکھ لوں تو اندازہ کر کے بتاؤں۔ ناظر حسن، ابھی دیکھ لو، چلو۔ میں وہاں گیا تو دیکھا کہ زمین کے ایک بڑے قطعے میں قد آدم ناگفنی اڑی کھڑی ہے۔ پہلے تو مجھے دیکھتے ہی جھجری سی آ گئی، کیونکہ اس کے متعلق یہ مشہور ہے کہ اس کا کانٹا گلتا نہیں، لیکن فوراً ہی گھر میں ناحوت کے خیال نے بدن میں بجلی سی دوڑا دی اور میرے ہاتھ پاؤں میں غیبی طاقت جاگ اٹھی۔ میں نے جلدی سے کہا، اچھا فیصلہ کریں۔ ناظر حسن، تو ایک ہی بات کہتا ہوں، 2.5 روپے دوں گا، ناگفنی خواہ 1 دن میں صاف کرو خواہ 10 دن میں، میری تو کیاری بن جائے۔ ان کے الفاظ کا سپاٹ لہجہ بھاپ کے مرغولوں کی طرح میرے گرد چکر کاٹ رہا تھا، جیسے کنیر اور گیندے کے پھولوں کی بات خاموشی کو وصفی اور قوت شامہ کو غلیظ کر دیتی ہے، مگر وقت کا تقاضا۔ میں، بہت اچھا، کیاری بن جائے گی، فی الحال آپ مجھے 1 روپیہ دے دیں، میں کل سے کام شروع کر دوں گا۔ ناظر حسن، لو 8 آنے تو یہ لو، کل کام پر آ جاؤ تو 8 آنے اس وقت دے دوں گا۔ میں نے 8 آنے لیے، راستے سے دال اور آٹا وغیرہ لے کر گھر پہنچا، اپنے اس ٹھیکے کے متعلق ذکر کیا۔ والدہ نے ایک ٹوٹے ہوئے تار جیسی لرزتی ہوئی سانس لی اور کہنے لگی، بیٹا
تیرا تمام جسم تو زخموں سے پٹا پڑا ہے، تو کس طرح کام کرے گا؟ محنت اور مشقت کے لیے بھی تو توانا اور تندرست انسان ہونا چاہیے۔ تیرے چہرے اور چال سے تو ویسے بھی ناتوانی ظاہر ہوتی ہے۔ میں نے بے پرواہی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یہ کام تو اماں بہت ہی ہلکا ہے، بیلچے سے ناک پھنی کاٹنا ہے اور ٹوکرے بھر بھر کے تھوڑی سی دور پانی میں پھینک دینا اور بس کام ہو گیا۔ اس میں کون سا پھاوڑے کا کام ہے جو محنت زیادہ کرنی پڑے گی؟ دوسرے دن صبح میں بیلچا اور ٹوکرا لے کر ناک پھنی کاٹنے چلا گیا۔ دوپہر تک تو کاٹ کاٹ کر وہیں ڈالتا رہا اور تیسرے پہر سے شام تک ٹوکرے میں بھر بھر کر پانی میں پھینکتا گیا۔ اس طرح 4 روز تک میں اس زہریلے کانٹوں کے جنگل سے لڑتا رہا اور کیاری بنا دی۔ لیکن جب میں ہری پھنسیوں پر شلوکا پہنتا اور دوپہر کی دھوپ اس پر اپنی قہر آلود نگاہیں گاڑ دیتی تو مجھے اپنے کمر کے زخم سلگتے ہوئے محسوس ہونے لگتے۔ ٹوکرے سے چھن چھن کر باریک کانٹے میرے سر میں بھر جایا کرتے اور گردن میں پھانسوں کی صورت میں رہ جاتے، جنہیں میری والدہ سامنے بٹھا کر پہروں چنتی اور کرتی رہتی، جیسے ایک مدقوق بچی کے سر میں جوئیں ڈھونڈتے ہوئے ماں کو کڑن ہوتی ہے۔ نادر حسن سے 2.5 روپے آئے اور ٹھکانے لگ گئے، لیکن وہی ایک عیب جو مزدوری میں ہے، یعنی کسی جگہ مستقل مزدوری کی سبیل نہ نکلی۔ قاضی محمد ذکی صاحب نے کئی بار دریافت کیا کہ تمہارے حالات کیا ہیں، اگر کچھ ضرورت ہے تو لے جاؤ، مگر ایسے وقت ہمیشہ میری زبان سلی رہی۔ اس کے باوجود انہوں نے کئی بار اپنے ملازم کے ہاتھ مختلف قسم کا سامان بھجوایا۔ ان کے سلوک میں رحم کا عنصر بھی تھا اور محبت کے جذبات بھی۔ ایسے استاد اب کہاں ملیں گے؟ شہر کی مزدوری۔ میں نے نہر کے ٹھیکیداروں کی بدمزاجی اور تنگ ظرفی سے تنگ آ کر شہر میں مزدوری کرنا شروع کر دی۔ معماروں کے ساتھ تو کام ایسا مشکل اور ہمت شکن نہیں تھا کیونکہ وہ خود بھی زیادہ محنتی نہیں ہوتے، لیکن جب مجھے کوئی اپنا اسکول کا پرانا ساتھی نظر پڑتا تو میں گڑ جاتا اور ہمیشہ عوام کی نظروں سے خود کو چھپا کر رکھتا۔ راستے میں اگر کوئی آتا جاتا ہم جماعت نظر آ جاتا تو راستہ کاٹ کر نکل جاتا یا کہیں ایک طرف ہو جاتا۔ بنیادیں کھودتے ہوئے تو ایک بار میرا پھاوڑا دفینوں پر بھی پڑا، لیکن میرے لہنے کا نہیں تھا۔ مالک مکان نے کام بند کروا کر رات کو سنگوا لیا۔ ایک بار ایک مکان کی نیو کھودتے ہوئے سونے کی سلاخیں اور اشرفیاں نکلیں۔ مہاجن ذرا فاصلے سے بیٹھا تھا۔ میرے ساتھی نے کچھ اشرفیاں اپنی گڑگڑی میں بھر کر اسے ذرا دور رکھ دیا اور پھر آ کر نیو کھودنے لگا اور خود ہی لالا جی کو پکارا۔ لالا جی آئے اور کام بند کروا دیا۔ پھر سنا گیا ہے کہ وہ دولت رات کو پلے داروں نے ڈھوئی اور حقے والا ساتھی تمام کا تمام لے کر بیٹھ گیا۔ میں مزدوری کے 4 آنے سے زیادہ حاصل نہ کر سکا۔ زندگی تھی کہ گھسٹ گھسٹ کے چلتی رہی۔ برکھا کا موسم آ گیا اور مکانوں کی چنائی کے کام بند ہو گئے۔ اب ایک تو بیکاری تھی، دوسرے برسات، 3-4 دن تک کام نہ لگا۔ میری امیدوں کے چراغ پھر بجھنے لگے اور مایوسی میں دروبام پر ایک باریک شربتی بالوں کا جال سا پھیلا نظر آنے لگا۔ میں شام کو 3 بجے کے قریب ہلکی ہلکی بوندوں میں ایک ٹاٹ کا ٹکڑا اوڑھ کر کام کی تلاش میں نکلا۔ تھوڑی دور ہی چلا تھا کہ بادل چھٹ گئے اور مطلع صاف ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک گلی میں چونے کے بٹوں سے لدا ہوا ایک چھکڑا کھڑا ہے۔ میں اس کی طرف تجسس سے دیکھتا ہوا گزر رہا تھا کہ ایک بنیے نے آواز دی، مزدوری کرے گا؟ میں، ہاں کروں گا۔ لالا، یہ گاڑی بھیتر ڈال دے، بتا کیا لے گا؟ میں، 1 روپیہ دے دینا۔ لالا، لوٹ پڑ رہی ہے، لینے دینے کی بات بولنا۔
میں: لالا اب تم ہی کہہ دو۔ لالا: 12 آنے ملیں گے، گھنٹے بھر کا تو کام ہے بھی نہیں۔ میں نے اچھا کہہ کر اپنا ٹاٹ کا ٹکڑا کمر پر ڈال لیا اور وہ چونے کے کھدکتے ہوئے بٹے جو پھٹی پرانی بوریوں میں تھے اس کے بہل خانے میں ڈالنے شروع کر دیے۔ بوریوں پر جہاں جہاں بوندیں لگی تھیں وہیں وہیں جھرار کھل گئے تھے اور چونا نکلنے لگا تھا۔ اسی طرح دسیوں بوریوں میں سندڑ سندڑ کے سوراخ نظر آنے لگے تھے۔ لالا جی نے تقاضا کیا کہ جلدی ڈھو، جلدی، نہیں تو یہی کام 2 دن کا ہو جائے گا، اس میں میرا کوئی دوش نہیں ہوگا۔ لالا کے اس فقرے کا مجھ پر بھی اثر ہوا اور میں سانس روک کر جلدی جلدی چونا ڈھونے لگا۔ کئی جگہ سے گرم چونے نے میری گردن اور کمر جلا کے رکھ دی۔ خدا خدا کر کے رات کے 11 بجے تک گاڑی ختم ہوئی اور میں نے زمین پر گرا ہوا چونا ہاتھوں سے سمیٹا۔ چونے کی حدت نے انگلیوں پر بھی اثر کیا اور ہاتھ الوائے ہوئے ہو گئے۔ 12 آنے لے کر میں جھلسا جھلسایا گھر پہنچا۔ اس جان لیوا مزدوری کی رودات گھر والوں کو نہ سنائی، صرف اتنا کہا: تھوڑا سا چونا ڈھویا تھا، 12 آنے مل گئے۔ میری والدہ نے میرے سارے بدن پر تیل ملا۔ میں اس قدر تھک چکا تھا کہ کھانا کھانے کے بغیر ہی سو گیا۔ اس نیند کی لذت مجھے زندگی بھر نہ بھولے گی۔ اس کے بعد میں نے محکمہ نہر میں قلی سے لے کر محرر تک جگہ حاصل کرنے کی کوشش کی، چٹھی رسانوں میں نام دیا، عرائض نویسی کرنا چاہیے، مگر ہر دروازے سے قسمت نے دھتکار دیا۔ جس قدر ناکامیاں ہوتی گئیں اسی قدر مجھے غم انگیز اور انقلابی کتابیں پڑھنے کا شوق پڑتا گیا۔ میں ان دنوں میراثی میر انیس پڑھ پڑھ کر نہ جانے کتنی بار خود رویا اور کتنی بار دوسروں کو رلا رلا کر دل ہلکا کیا۔ اسی طرح زہر عشق نے بھی کچھ کم اثر نہیں کیا، مگر روز کی مشقت کا سلسلہ ہر لطیف جذبے کو رون ڈالتا ہے۔ میں بھجک کر رہ جاتا، یوں ہی زندگی پاؤں مل مل کر مستقبل کے مصائب کی طرف چل رہی تھی۔ آپ نے اقتباس سنا، ایک خواب۔ یہ تحریر تھی جناب احسان دانش کی اور اسے میں نے منتخب کیا ہے ان کی آپ بیتی جہان دانش سے۔ یاد چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔